السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک آسان اور کامل اور مکمل دین عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو ایک ایسا آسان اور کامل مکمل دین لا کر کے دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی قدر کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین دے کر کے گئے ہیں اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ دین پہنچایا اور اس کے پہنچانے میں ان کو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، بہت زیادہ پریشانیاں برداشت کرنا پڑی، بہت زیادہ ان کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، وہ سب انہوں نے برداشت کیا۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانیں، ان کا احسان مانیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل و عیال ہیں، جو آل ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان سب کا بھی ہم خیال رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بات کہلوائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ دین کے بارے میں، دین کی تبلیغ کے بارے میں، دین کی تعلیم کے بارے میں، دین پہنچانے کے بارے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس تم اتنا کرنا کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہلوائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو یاد دلاتا ہوں خدا کا خوف میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی تاکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، ان کی حق تلفی نہ کی جائے اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے۔ اس کی کوشش ہونا چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بنو امیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بنو امیہ نے نہ صرف یہ کہ دین کو مٹانے کی کوشش کی، دین میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، دین کے اندر بدعتیں جاری کرنے کی کوشش کی اور دین کی اصلی شکل بگاڑنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے آگے آ کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ جو صحابہ کرام آتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے اور ان کو بتلاتے تھے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، ان صحابہ کرام کو وہ لوگ ان کو منع کر دیتے تھے، ان کی بات کو رد کر دیتے تھے، ان کی بات کو مانتے نہیں تھے، ایسے صحابہ کرام کی توہین کرتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ بنو امیہ کی حکومت میں یہی سب ہوتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہی۔ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت آئی تو بنو امیہ کی حکومت میں یہی ہوتا رہا کہ وہ لوگ اپنی طرف سے دین کے بارے میں دوسری باتیں کرنے لگے، اور جب صحابہ کرام ان کو منع کرتے تھے تو وہ صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، پریشان کرتے تھے، توہین کرتے تھے، ان کو برا کہتے تھے، اور دین کو مٹانے کے لیے وہ لوگ جو سازشیں کر رہے تھے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ صحابہ کرام تھے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام دین کو اصل شکل میں باقی رکھنا چاہتے تھے، اسی دین کو باقی رکھنا چاہتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، دین محمدی کو باقی رکھنا چاہتے تھے، اور بادشاہ لوگ جو اپنی بادشاہی کے خیال سے وہ اپنی باتیں پھیلا رہے تھے، وہ یہ چاہتے تھے
کہ یہ لوگ نہ پھیلائیں، اور اس کو منع کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کی نظر میں صحابہ کرام کھٹکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کا خیال رکھنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا وہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں دین کو اصل شکل میں باقی رکھنا چاہتے تھے، اور یہ بادشاہ لوگ اپنے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو روکتے تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ یہ السابقون الاولون، سابقون اولون کہہ کر کے ان صحابہ کی شان بیان فرمائی کہ یہ صحابہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور شروع میں ایمان لانے والے ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، جو شخص فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آیا اور اس نے جو خرچ کیا اور جہاد کیا، اس کے برابر اجر و ثواب نہیں مل سکتا اس شخص کو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان لوگوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا، ان لوگوں نے خلافت کو ختم کیا، حکومت پر قبضہ کیا، اور ان لوگوں نے دین میں ایسی باتیں شروع کی جو باتیں کہ اسلام میں نہیں بتائی گئی تھی، ان باتوں کو انہوں نے وہاں پر شروع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ، میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور وہ اہل بیتی، میرے اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں ایک ساتھ رہیں گے، قرآن پاک اور کتاب اللہ اور اہل بیت، تو ان سے تعلق رکھنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا تو ہمارا یہ فرض ہے۔ ہم اس کی کوشش کریں کہ دین اصل شکل میں باقی رہے، اور صحابہ کرام نے اسی بات کی کوشش کی، اسی لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اور صحابہ کرام اسی لیے بادشاہوں کو روک ٹوک کرتے تھے کہ وہ دین کے اندر غلط باتیں نہ جاری کریں۔ اسی جرم کے اندر صحابہ کرام کو مارا گیا، جنگ جمل جاری کر کے اس میں 10,000 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، یہ بنو امیہ کی سازش تھی۔ جنگ صفین کے اندر 40,000 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام اور تابعین اور بڑے بڑے حضرات کو، یہ بھی ان لوگوں کی چال تھی۔ اسی طرح سے اس کے بعد میں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اہل خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد اور آپ کے اہل بیت اور اہل خاندان کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر۔ اور پھر مدینہ شریف پر یزید کے حکم سے چڑھائی کی گئی، فوج بھیجی یزید نے، اور مدینہ شریف کے اندر 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور تابعین اور تبع تابعین بڑی تعداد میں شہید کیے گئے۔ تو یہ سب جو ہے مدینہ شریف کے اندر ہوا، اور اسی طرح سے پھر مکے پر چڑھائی کے لیے یزید نے فوج بھیجی، اور وہاں پر بھی کعبہ شریف پر گولے برسائے، اور یہ سب ہوا۔ یہ بنو امیہ کی حکومت نے کیا۔ تو جو صحابہ کرام ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور ان کو بتلا رہے تھے کہ تم جو دین کے اندر کمی زیادتی کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے۔ یزید نہ صرف یہ کہ خود نمازیں چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا، اور یزید کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں۔ جن عورتوں سے نکاح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ان سے نکاح کرتا تھا، ان سے زنا کرتا تھا، اور اسی طرح سے وہ شراب کو مباح کہتا تھا، حلال کہتا تھا۔ تو یزید نے جو برائیاں جاری کی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اور ظاہری طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اس جنگ کے اندر ہار گئے اور شہید ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت پیش کر کے
اور اپنے اہل خاندان کی شہادت پیش کر کے یزید کی برائیوں کو ساری دنیا میں ظاہر فرما دیا۔ یزید دین کے اندر کمی زیادتی کر رہا ہے، یزید دین کے اندر نئی چیزیں جاری کر رہا ہے۔ ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہو گئی اور سب لوگ یزید سے پلٹ گئے اور یزید کی باتوں کو برا سمجھنے لگے، اور سب کی سمجھ میں آ گیا کہ اصل دین وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، صحابہ کرام کے پاس جو دین ہے، اور جو وہ صحابہ کرام جو کہ یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کے پاس جو دین ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو دین ہے، یہ ہے اصلی دین، اس کو ماننا چاہیے، اور جو لوگ کے گمراہیاں پھیلا رہے ہیں ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پیش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد وہ ہے جو کہ حق بات کہے ظالم بادشاہ کے سامنے۔ تو ظالم بادشاہ کے سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق بات کہی، اس کی غلطیوں کو ظاہر کیا، یہ بہت بڑا فضیلت کا جہاد ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کو ظلماً شہید کرنے والے ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے جنگ کی ہے، تو یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین ختم ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، ہماری بھی ایک کوشش ہونا چاہیے کہ ہم بھی ہر زمانے میں دین کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔